الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث جو کہ رمضان شروع ہوتے ہی آپ سنتے ہیں اور صبح کے درس کے اندر بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت 3 کام کر کے ایک اعلان فرماتے ہیں۔ صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، پہلا کام۔ ومردت الجن، اور جو سرکش جن ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ 8 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں جہنم کے، 7 8 جہنم کے 7، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی بند نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے ہیں 8۔ یعنی پورا نیکی کا سما بنا کر، شیطانوں کو جکڑ کر، سرکش جنوں کو جکڑ کر، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اور جنت کے دروازے کھول کر اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا۔ یہ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی آپ نے بھی یاد کر لینے ہیں۔ اعلان کے بعد آگے انعام بھی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ ان دونوں کو اگر ملائیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جو اس اعلان پر لبیک کہے گا، اس اعلان کے مطابق چلے گا، اس کو آگے انعام ملے گا۔ اعلان کیا ہے؟ اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہم آگے بڑھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے انعام کے آپ مستحق ہم بن گئے ہیں، بن رہے ہیں یا نہیں۔ اعلان ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہماری مساجد میں جب پہلی رات کی تراویح ہوتی ہے، نمازوں میں اب پہلی افطاری ہوگی، کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری افطاری پہ، تیسری پہ، چوتھی، پانچویں، چھٹی پہ بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ کم ہوں۔ جبکہ اعلان تو یہ ہو رہا ہے آگے بڑھ۔ اور میں اپنا بھی تصور کروں، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے۔ ایک ہے ہم مجموعی تعداد کو دیکھیں، سب کو دیکھیں، اور ایک ہے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں پہلے روزے میں کتنا پرجوش اور ذوق شوق کے ساتھ روزے رکھتے وقت، افطاری کرتے وقت، نمازوں کے وقت اور قیام اللیل کے وقت اور اللہ کی طرف توجہ کے حوالے سے میں کتنا آگے بڑھا، بعد میں اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا۔ ایسے کریں، ایک ورک لے لیں، اس کے اوپر لسٹ بنائیں اپنی 5 نمازوں کی، سنن کی، قیام اللیل کی اور تلاوت کی، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، اور شر کی بھی ایک لسٹ بنا لیں۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، کتنے رشتہ داروں کے ساتھ میں ناراض ہوں، ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان گناہوں سے رکنا شروع ہو جائیں، خیر میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو ہم میں سے جو خیر میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور شر سے رکنا شروع ہو جائے گا، لسٹ بنا کر خیر کے اوپر ٹک کے نشان لگانے شروع کر دیں اور شر کے اوپر کٹ کے نشان لگانے شروع کر دیں۔ ایسا قارب کو ہم دیکھیں، ہمارے کتنے ہیں جن کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے۔ ابھی آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد سب کو میسج کر دیں، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، بھلے وہ کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور میں نے کئی اپنے شاگردوں کو یہ کہا،
اور انہوں نے ایسے کیا. 3-4 دن کے بعد آگے سے جوابی میسج آ گیا اور کہتے ہیں اس کے بعد اتنی خوشی جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی. ایک بات اعلان ہوتا ہے، آگے انعام ہے، تو ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے اور اس انعام کو حاصل کرنا ہے. دوسری بات وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ اعلان اور انعام ہر رات، اعلان بھی ہر رات. اس کی 2 تفسیریں اور 2 توجیحات فقہاء و محدثین کرتے ہیں. ایک ہے کہ پہلی چیز اور دوسری چیز آپس میں لازم و ملزوم ہے. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے آزادی اور پیچھے جو اعلان ہوا دونوں کو ملا کر، تو یہ دونوں چیزیں ہر رات، یعنی ہر رات اعلان ہوتا ہے اور ہر رات ہی انعام، اعلان اور انعام. جو اس اعلان پر لبیک کہتا چلا جائے گا اس کو یہ انعام ملتا چلا جائے گا. اور ایک تیسری بات کہ ہم نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ شعبان میں 15 شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں، برات کا مطلب جہنم سے آزادی، اکثر لوگوں نے سن رکھا ہے ایک رات، جبکہ وہ روایات ضعیف ہے. 15 شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں وہ ضعیف روایت لوگوں کو معلوم ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اور رمضان کی کتنی راتیں ہیں؟ 30 راتیں. یہ کم لوگوں کو معلوم ہے. آپ نے یہاں پر سنی ہوں گی، آپ کو معلوم ہوگا. ممکن ہے کئی لوگ ایسے ہوں جن کے ذہن میں یہ پہلے نہ ہو، تو نوٹ کر لیں کہ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے. عوام کو وہ ضعیف روایت سال میں ایک بار آتی ہے اور ہے بھی ضعیف، سال میں ایک رات آتی ہے نا شب برات، اور یہ کتنی راتیں ہیں؟ 30. اور یہ روایت صحیح ہے. تو صحیح روایت لوگوں کو معلوم نہیں اور ضعیف روایت ہر کان تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. اور صحیح کو نہیں سنتے، اس پر عمل نہیں کرتے. تو ہر رات، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے سٹیٹس پہ یہ لگائیں اتنا جملہ کہ رمضان کی ہر رات، آگے بولیں کیا؟ جہنم سے آزادی ہے. جہنم سے آزادی کی رات ہے. وہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں شب برات کیوں ہے. تو رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے. اور یہ جامع ترمذی کے اندر سے روایت موجود ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس انعام کا مستحق بنائے. یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل. خیر تلاش کرنے والے آگے بڑھو. بچے بھی یاد کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں. یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر اقصر، اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا. جن کو یاد ہوگی ہاتھ کھڑا کریں. یا باغی الخیر اقبل، جن کو یاد ہوگی ہاتھ کھڑا کریں. آپ سب کو جلدی یاد ہو یہ نہیں چاہیے. یا باغی الخیر اقبل، جن کو یاد ہوگی ہاتھ کھڑا کریں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، جن کو یاد ہوگی ہاتھ کھڑا کریں. حدیث کو یاد کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اللہ اس انسان کو خوش و خرم رکھے تو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور آگے پہنچے. 2 لفظ ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وما علی الا البلاغ المبین.